उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ओह, तो ये थी उसकी मनसूबाबंदी। अगर ऐसा हो जाता तो वाकई हम आसानी से हलाक हो जाते। वेरी बैड, मेरे तो तसव्वुर में भी ना था। गुड शो जोसेफ, आज तुमने हम सबको इन शैतानी ताकतों से बचा लिया है। इमरान ने कहा तो जोसेफ का चेहरा यकलख्त चमक उठा। बॉस, आपके अल्फाज गुलाम की रूह को भी सुकून कर देते हैं। आप बहुत अच्छे आका हैं, मुझे आप जैसे आका पर फख्र है। जोसेफ ने कहा तो इमरान भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम जैसे साथी पर मुझे और मेरे साथियों को भी फख्र है। गुड शो जोसेफ, इमरान ने बाकायदा जोसेफ के कांधों पर थपकी देते हुए कहा तो जोसेफ का जिस्म फरते मुसरत से इस तरह लरसने लगा जैसे पहले खौफ से लरस रहा था। इमरान साहब, क्या कोई ऐसी बात हो गई है कि आप इस अंदाज में जोसेफ को थपकियां दे रहे हैं? सफदर ने कहा। बड़ा खौफनाक मंसूबा था सफदर, और हकीकत यह है कि मैं भी इससे लाइल्म था। गैर महरम औरत मैडम ताशिया अगर अचानक मेरे बाजू को पकड़कर मुझे चबूतरे पर ले जाती तो सवाकी हासिल करने के चक्कर में मेरे जहन में भी ना आता, लेकिन इस तरह मैं पाकिज़गी के अजीम हसार से निकल जाता और नतीजा मेरी और तुम सबकी फौरी हलाकत के सूरत में निकलता। क्योंकि मैं तुम्हारा सरबराह था इसलिए मेरे साथ तुम भी इसके कंट्रोल में आ जाते। अल्लाह ताला ने हमें अपने फजलो करम से बचा लिया है। इमरान ने कहा तो सबके चेहरों पर जोसेफ के लिए तहसीन के तासुरात उभर आए। इमरान साहब, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हम यहाँ कैसे पहुँच गए और अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? सदीकी ने कहा। जाहिर है हमें शैतानी ताकत ने यहाँ पहुँचाया है। पाकिज़गी के हसार की वजह से हम सब पर वो बराह रास्त हमला तो ना कर सकती थी, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया। और अब जोसेफ के कहने पर मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ साहिल के साथ साथ चारों तरफ ऐसे सुराख हैं जिनमें खून आशाम चमगादड़ें रहती होंगी और रात पड़ते ही वो हम पर टूट पड़ेंगी। इमरान ने कहा। फिर अब क्या किया जाए? वैसे भी यहाँ खाने पीने को भी कुछ नहीं है। सफदर ने कहा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही बाकी सब साथी भी उठकर खड़े हो गए। बॉस, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आप सबको यहाँ से निकाल सकता हूँ, अचानक जोसेफ ने कहा। इसमें मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत आन पड़ी है? निकलना तो बहरहाल हमने है ही, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, आप तो यहाँ से चले जाएंगे लेकिन गुलाम की लाश यहीं रह जाएगी, जोसेफ ने जवाब दिया तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या करना चाहते हो तुम? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, जिस तरह इन शैतानी ताकतों ने हम सबको यहाँ पहुँचाया है उस तरह आपको बाहर पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मुझे शवाला के इस पुजारी का गुलाम बनना पड़ेगा जो वाव वाव जादू का पुजारी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वाव वाव जादू का पुजारी मुझे अपना गुलाम बनाने पर कितना खुश होगा, क्योंकि वो मुझे शवाला देवता की भीड़ चढ़ाकर अपनी ताकतों में इजाफा कर लेगा। लेकिन बॉस, आप और आपके साथी जिंदा बचकर चले जाएंगे, आप मुझे इजाज़त दें, जोसेफ ने कहा। इसका मतलब है कि तुम शैतान की गुलामी में जाना चाहते हो? इमरान का लहजा यकलख्त बदल किया। वो आप बॉस, आपकी और आपके साथियों की ज़िंदगी की वजह से बॉस, वरना आप जानते हैं मैं शैतान और शैतान से कितनी नफरत करता हूँ। इमरान का लहजा बदलते ही जोसेफ ने घबराए हुए लहजे में कहा। मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, समझे? आइंदा अगर तुमने इस ज़बान से ऐसे अल्फाज निकाले तो एक तरफ रहा सहन, मैं भी ऐसी बात सोची तो तुम्हारे एक एक हड्डी अलहदा कर दूंगा। नॉनसेंस, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। बॉस, गुलाम आइंदा ये जुर्रत नहीं करेगा, जोसेफ ने लरसते हुए कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हम तैर कर यहाँ से निकलना चाहिए, सफदर ने कहा। शायद वो मौजू बदलना चाहता था। मैंने बताया तो है कि यहाँ हर तरफ आदमखोर शार्क मछलियाँ मौजूद हैं और समंदर भी पुरशोर है। हमारी घड़ियाँ भी उतार ली गई हैं और अब हम ट्रांसमीटर पर भी किसी को कॉल नहीं कर सकते, इमरान ने जवाब दिया। अब क्या किया जाए? कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा, सफदर ने कदरे मायूसाना लहजे में कहा। मायूस होने की जरूरत नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान कभी मायूस नहीं हुआ करते। अम्मा भी का कहना है कि जब आदमी हर तरफ से बेबस हो जाए तो वो सजदे में सर रखकर अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर करता है, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर जूते के तस्मे खोलने शुरू कर दिए। क्या कर रहे हैं आप? सफदर ने हैरान होकर कहा। मैं वजू करके अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होकर उसकी मदद तलब करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने जूते उतारे, जुराबें उतारी और फिर कोट उतार कर उसने एक तरफ रखा और बाजू चढ़ाकर उसने किनारे पर बैठकर बाकायदा वजू करना शुरू किया। उसकी पैरवी में उसके साथियों ने भी वजू करना शुरू कर दिया, जबकि जोसेफ उनके हुक्म में जाहिर है खड़ा था। वजू करके इमरान और उसके साथी वहीं सजदे में गिर गए और फिर इन सब ने अपने अपने तौर पर इंतहाई आजिज़ी और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से मदद की दुआएं मांगना शुरू कर दी। बॉस, फादर जुवाशा को हम पर रहम आ गया है बॉस, जहाज आ रहा है। अचानक
अचानक जोसेफ की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी तो इमरान उसके साथियों ने सजदे से सर उठा लिए। कहाँ है जहाज? इमरान ने कहा। इधर बॉस, वो देखें। जोसेफ ने कहा तो उन्होंने वाकई काफी फासले पर समंदर में एक जहाज को गुजरते देखा। इसका रुख उस जजीरे की तरफ ना था, लेकिन वो बहरहाल गुजर उनसे थोड़ी दूर ही रहा था। इमरान ने बिजली की सी तेजी से कोट उठाया और उसे इस अंदाज में हिलाना शुरू कर दिया जैसे वो उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता हो। इमरान तेजी से कोट लहरा रहा था, लेकिन जहाज आगे निकलता चला गया। ओह, ये तो हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं हुए, इमरान ने हाथ रोकते हुए कहा। इस जजीरे पर उन्हें कभी कोई नजर ही नहीं आया होगा, इसलिए मुतवज्जा नहीं हुए और इधर देखना गवारा ही ना किया होगा, सफदर ने कहा। इमरान साहब, अभी अल्लाह ताला को हम पर रहम नहीं आ रहा, वरना ये बेहतरीन मौका था, सदीकी ने कहा। ये बात नहीं सदीकी, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद रहीम है। ये और बात है कि हमारी तलब में कमी और कोताही रह जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात हमेशा के लिए तय कर दी है कि वो दिले मुज़त्तर की दुआ ज़रूर कबूल करता है, और अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि अभी हमारे दिल इस हद तक मुसत्तर नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए। बहरहाल मुझे 100% यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा, इमरान ने कहा, और जहाज़ इस दौरान उनकी नज़रों से गायब हो गया। रात को यहाँ सर्दी भी पड़ेगी और आग जलाने के लिए कोई झाड़ी वगैरह भी नहीं है। फिर यकीनन खून आशाम चमगादड़ों के गौल और उसके साथ साथ जहरीले मच्छरों के हमले ना जाने क्या होगा, सफदर ने कहा। अरे तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है? चमगादड़ हम पर इस वक्त तक हमला नहीं कर सकती जब तक हम जिंदा हैं। जहाँ तक मच्छरों का ताल्लुक है तो चलो, तालियां बजाने का फन तो आ ही जाएगा, इमरान ने कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि कोई लॉन्च आ रही है, कुछ देर बाद अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। कहाँ? किधर? तकरीबन सबने ही बैक आवाज होकर कहा तो कैप्टन शकील ने हाथ का इशारा कर दिया। ओह, बिल्कुल ये लॉन्च है और उसका रुख भी हमारे जजीरे की तरफ है, इमरान ने कहा। तो सबने ना सिर्फ इत्मीनान भरा तवील सांस लिया बल्कि दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना शुरू कर दिया। अब लॉन्च वाज़े हो गई थी, ये काफ़ी बड़ी लॉन्च थी, उसमें 2 आदमी सवार थे। इमरान उसके साथियों ने हाथ लहराए तो लॉन्च में मौजूद दोनों आदमियों ने भी हाथ लहराना शुरू कर दिए। देखिए देखिए अल्लाह ताला की रहमत, मेरा ख्याल है इस लॉन्च का ताल्लुक इस जहाज से ही है जो अभी यहाँ से गुजरा है, इमरान ने कहा। वो जहाज खुद क्यों नहीं रुका? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। देखो अब ये पूछने पर मालूम होगा, इमरान ने कहा। फिर थोड़ी देर बाद लॉन्च जजीरे के किनारे से आ लगी और दोनों आदमी उछलकर जजीरे पर आ गए। वो दोनों अपने अंदाज से माहीगीर दिखाई दे रहे थे। आप लोग कौन हैं, किस मुल्क के रहने वाले हैं और यहाँ इस वीरान जजीरे पर कैसे पहुंच गए? इनमें से एक आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्या आपका ताल्लुक इस जहाज से है जो अभी यहाँ से गुजरा है? इमरान ने उल्टा सवाल करते हुए कहा। हाँ, मैं इस जहाज का सेकंड कप्तान हूँ, मेरा नाम फ्लिप है। हम लोग आपको देख लिया था, लेकिन कप्तान मेरी बात किसी सूरत मान ही ना रहा था, क्योंकि वाकई आज से पहले इस जजीरे पर कोई आदमी नहीं देखा गया था। वैसे हम माहीगीर हैं, ये जजीरा शैतानी जजीरे के तौर पर मशहूर है, इसलिए इस तरफ कोई आना तो एक तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन मैं अपनी बात पर बाजिद रहा और फिर कप्तान को मजबूरन मुझे इजाज़त देना पड़ी कि मैं लॉन्च लेकर यहाँ आऊँ। जहाज के पूरे अमले में सिर्फ ये ब्राउन यहाँ आने के लिए तैयार हुआ, इसलिए हम यहाँ आए हैं। जहाज आगे एक और जजीरे पर है, फ्लिप ने तफसील बताते हुए कहा। आप लोग यहाँ जिंदा कैसे रह गए? कहा तो यही चाहता है कि यहाँ अगर बदकिस्मती से कोई पहुँच जाए तो यहाँ जजीरे के नीचे रहने वाली शैतानी चमगादड़ें उसका खून पी जाती हैं, ब्राउन ने कहा। हम एशियाई हैं और मकामी चमगादड़ों को शायद एशियाई खून पसंद नहीं आया होगा, इमरान ने जवाब दिया। तो फ्लिप और ब्राउन दोनों हंस पड़े। आप यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या हुआ था आपके साथ? फ्लिप ने कहा। हमें नहीं मालूम, हम तो बगदाद में थे कि रात को वहाँ होटल खयाबान में सोए। फिर हमें सिर्फ इतना याद है कि मेरी नाक में बेहोश कर देने वाली गैस की बू महसूस हुई। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। फिर जब होश आया तो मैं यहाँ मौजूद था। मेरे साथियों के साथ भी यही हुआ। शायद हमारे बिजनेस दुश्मनों ने हमें इस अंदाज में हलाक करने की कोशिश की है। बहरहाल हम आपके दिली तौर पर मशहूर हैं मिस्टर फ्लिप के, आपकी दलेरी और बहादुरी की वजह से हम जिंदा बच गए, इमरान ने कहा। तो फ्लिप का चेहरा बेइख्तियार चमक उठा। इमरान ने यह बात खसूसी तौर पर इसलिए की थी ताकि फ्लिप अपनी तारीफ पर खुश हो जाए। उसका जहन उनकी यहाँ पहुँचने पर तजस्सुस में ना फंसा रह जाए, बल्कि वो तारीफ से खुश होकर उनकी इमदाद करने पर आमादा हो जाए। और वाकई ही इमरान इसमें कामयाब हो गया। थोड़ी देर बाद वो सब लॉन्च में सवार इस शैतानी जजीरे से इस तरफ को बढ़े चले जा रहे थे जिधर जहाज मौजूद था। ये जजीरा किस समंदर में वाक़िया है? इमरान ने फ्लिप से पूछा। बहीरा रूम में, लेकिन बगदाद तो आप बराह रास्त नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपको पहले कब्रस जाना होगा, वो यहाँ से नज़दीक है। कब्रस से आप बाई एयर बगदाद जा सकते हैं, फ्लिप ने जवाब दिया। ठीक है, आप हमें कब्रस के साहिल पर ड्रॉप कर दें, बाकी सफ़र हम खुद तय कर लेंगे, इमरान ने कहा। तो फ्लिप ने असबात में सर हिला दिया।
اس طرح بات نہیں بنے گی موپائی، قسمت ان کا ساتھ دے رہی ہے، ہم اس بارے میں کچھ اور سوچنا ہوگا، لارڈ جیکسن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے حیرت ہے آقا کہ یہ لوگ اس شیطانی جزیرے سے اس طرح اطمینان سے نکل گئے اور ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، موپائی نے کہا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال پسندیدہ نہیں ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ اور سوچنا ہوگا، لارڈ جیکسن نے کہا اور اٹھ کر اس نے کمرے میں مسلسل ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کی پیشانی پر بے شمار لکیریں نمودار ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک ٹہلتا اور سوچتا رہا، پھر وہ مڑا اور اپنے احترام میں سر جھکائے کھڑی موپائی سے مخاطب ہو گیا۔ موپائی، تم مامار جاؤ اور وہیں رہو، مامار کو ہر طرح سے حصار میں لے لو اور اسے کسی طرح بھی ان پاکیشیاؤں کے لیے نہیں کھلنا چاہیے، میں ان کا باہری کوئی بندوبست کرتا ہوں، لارڈ جیکسن نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتی ہوں، موپائی نے کہا۔ کیا؟ لارڈ جیکسن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کابوس جادو کے سربراہ ہیں، اگر یہ لوگ آپ کے خلاف کامیاب ہو گئے تو پھر کابوس جادو کو ان کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ براہ راست ان کے مقابل نہ آئیں بلکہ اپنی خصوصی طاقتوں کو ان کے مقابل لائیں، موپائی نے کہا۔ مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، میں ان باتوں کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں، کیونکہ تم صرف طاقت ہو جبکہ میں انسان بھی ہوں، اس لیے جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو، لارڈ جیکسن نے انتہائی غصولے لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، موپائی نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تو لارڈ جیکسن واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ موپائی کہتی درست ہے، مجھے اس معاملہ پر پہلے مشورہ کرنا چاہیے، لارڈ جیکسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور انتہائی مناسب اور لچکیلے جسم کے مالک نوجوان عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھی، چہرے پر جیسے شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ وہ بڑے دلکش انداز میں چلتی ہوئی لارڈ جیکسن کی طرف آنے لگی۔ نیلمنی حاضر ہے آقا، اس لڑکی نے انتہائی مترنم آواز میں کہا۔ بیٹھو نیلمنی، میں نے تم سے ایک اہم بات پر مشورہ کرنا ہے، لارڈ جیکسن نے کہا۔ یہ میرا احساس ہے آقا کہ آپ نیلمنی کو اس قابل سمجھتے ہیں، لڑکی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ایک کرسی پر بڑے لاڈ بھرے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ واقعی ایسے حسن کی مالکہ تھی جیسے شعلۂ جوالہ کہا جاتا ہے۔ چند پاکیشائی جو روشنی کے نمائندے ہیں بھیجے گئے ہیں اور کابوس جادو اور میرے خلاف کام کر رہے ہیں، لارڈ جیکسن نے کہا۔ مجھے سب معلوم ہے آقا، یہ بھی معلوم ہے جو ان لوگوں نے اب تک کیا ہے، سب کا مجھے علم ہے، اور مجھے یہ بھی علم ہے آقا کہ آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے۔ میں آپ کی طرح انسان ہوں لیکن آپ جتنی نہیں، تو آپ سے کم صلاحیتیں مجھے بھی حاصل ہیں، نیلمنی نے کہا۔ تو پھر بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لارڈ جیکسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ نے انہیں خواہ اہمیت دی ہے، یہ لوگ روشنی کی طاقتوں کے نمائندے نہیں ہیں، عام لوگ ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے اندر چند ایسی خصوصیات موجود ہیں جن کی وجہ سے ان پر براہ راست ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن انہیں بہرحال آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، نیلمنی نے کہا۔ کارسائی کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ شیطان کی کتنی بڑی طاقت تھی اور وہ کوشان جیسی بھاری طاقت کی بھیٹ لے کر ان کے مقابل لڑ رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہی افریقی ساحر نے چند لمحوں میں اتنی بڑی طاقت کا اس طرح خاتمہ کر دیا جیسے کسی مچھر کو مسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد موپائی نے انہیں شیطانی جزیرے پر پہنچا دیا، لیکن یہ لوگ وہاں سے بھی نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے شاکال اور اس کے جمیٹیے ان کے خلاف ناکام رہے، پھر اس عمران کو حرام پلانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اب تم کیا کرو گی، لارڈ جیکسن نے کہا۔ آقا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں، آپ نے اور اس کابوس جادو کی طاقتوں نے ان لوگوں کو خواہ اتنی اہمیت دے دی ہے، انہیں عام انسانوں کی طرح انتہائی آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح عام انسانوں کو ہلاک کیا جاتا ہے، شیطانی اور کالی طاقتوں سے نہیں بلکہ عام انسانی حربوں سے، نیلمنی نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ یہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، عام انسان نہیں، لارڈ جیکسن نے کہا۔ آقا، ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار پاکیزگی کا حصار ہے اور اس حصار کو توڑنے کی کوشش میں اب تک شیطانی طاقتیں فنا ہوئی ہیں، لیکن اگر اس حصار کو ہم نہ توڑیں بلکہ یہ خود ہی توڑ دیں تو پھر تو یہ آسانی سے ہلاک انہیں کیا جا سکتا ہے، نیلمنی نے کہا۔ وہ خود کیسے توڑیں گے؟ کیا مطلب؟ لارڈ جیکسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، یہ بات درست ہے کہ ان کا کردار انتہائی ٹھوس ہے، لیکن بہرحال یہ انسان ہے اور انسان صرف عمل کر کے ہی پاکیزگی کا حصار نہیں توڑتا بلکہ اس کے ذہن میں آنے والی شیطانی خیالات بھی پاکیزگی کے حصار کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت قبرص میں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا ایک محل قبرص میں ہے، میں اپنے محل میں لے جاؤں گی اور وہاں ان کے ساتھ اس انداز میں ڈیل کروں گی جیسے مجھے بھی ان کے دشمنوں نے یہاں پابند کیا ہوا ہے۔ یہ سب وہاں سے باہر نہ
نہ نکل سکیں گے اور آپ باحیثیت انسان جانتے ہیں کہ نیلمنی کا حسن بڑے بڑے زاہدوں کو زہر توڑ دیتا ہے، اس لیے جب میں اس کے ساتھ رہوں گی تو عمران نہ صحیح اس کے کسی نہ کسی ساتھی کے ذہن میں بہرحال منفی خیالات ضرور ابھریں گے، اور چونکہ میرے پاس شیطانی طاقتیں بھی موجود ہیں، اس لیے جیسے ہی اس کے کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی منفی خیال آیا مجھے اس کے ذہن میں قبضہ کر لینے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی، پھر اس آدمی کو میں اپنی مرضی سے استعمال کر کے ان کا آسانی سے خاتمہ کر سکتی ہوں۔ نیلمنی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری تجویز تو ٹھیک ہے نیلمنی، یہ لوگ چاہے کتنے ہی عورت بیزار ہوں لیکن تمہارے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اگر انہوں نے وہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ سوچ لیا تو تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ لارڈ جیکسن نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آقا اصل خطرہ مجھے اس افریقی ساحر سے ہے، یہ آدمی فوراً میری طاقتوں کو پہچان لے گا اور پھر اس سے کچھ بھی بعید نہیں رکھا جائے گا اور پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالے، اس لیے میں نے اس سلسلے میں ایک اور بات سوچی ہے کہ میں اپنی تمام طاقتوں کو علیحدہ کر کے ان کے ساتھ صرف ایک جوان عورت کے طور پر ہوں، پھر یہ افریقی ساحر نہ مجھے پہچان سکے گا اور نہ ہی میرا کچھ بگاڑ سکے گا۔ البتہ اس کی بات کی آپ فکر نہ کریں کہ یہ لوگ وہاں سے میری مرضی کے بغیر نکل جائیں گے، ان کی روحیں بھی وہاں سے نہ نکل سکیں گی، نیلمنی نے کہا، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر یہ لوگ تمہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر میری طاقتیں تقریباً ختم ہو جائیں گی، کیونکہ تمہارا وجود بڑے شیطان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، تمہارے اس حسن نے ایسے ایسے لوگوں کو گمراہ کر کے شیطان کے تحت کر دیا ہے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور تمہارے حسن نے ابھی مجبور کر دیا تھا کہ میں تمہیں شیطان سے مانگ لوں، اور شیطان نے تمہیں مجھے اس شرط پر بخش دیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ لارڈ جیکسن نے کہا، آقا آپ بے فکر رہیں، یہ کھیل طویل نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کا ہوگا اور ہو سکتا ہے شاید چند لمحوں کا ہی ہو۔ حسن ان سب کے ذہنوں میں ایسے خیالات لازماً پیدا کر دے گا جس سے ان کی پاکیزگی کا حصہ ٹوٹ جائے۔ آپ بے فکر رہیں، نیلمنی نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ اور اپنی ترکیب پر عمل کرو، مجھے یقین ہے کہ کامیاب رہو گی۔ لارڈ جیکسن نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں آقا کہ میں آپ کو جلد از جلد خوشخبری سناؤں گی، نیلمنی نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ جاتے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران صاحب ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا چاہیے، اس انداز میں ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے، صدیقی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سب ایک وقت ایک ہوٹل میں کمرے میں موجود تھے، عمران کے ساتھیوں کے پاس زیادہ رقم موجود نہ تھی، لیکن عمران کے ساتھیوں کے لیے رقم کا حصول کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ صدیقی اور صفدر دونوں نے ایک گیم کلب میں جا کر اس تھوڑی سی رقم سے ہی ان مشینوں سے ایک گھنٹے میں اتنی رقم حاصل کر لی تھی جس سے وہ آسانی سے 1 سال کا خرچہ کر سکتے تھے۔ وہاں سے رقم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس ہوٹل میں کمرے حاصل کر لیے تاکہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ بغداد کے لیے کسی فلائٹ پر سیٹیں بک کروا سکیں۔ میں خود اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس بار ہمارا لاہ عمل درست نہیں ہے، ہم خواہ ادھر ادھر بھاگتے جا رہے ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس مامار کے پیچھے بھاگنے کی بجائے لارڈ جیکسن پر ہاتھ ڈالنا چاہیے، اس طرح ہم ان کی ایک بڑی طاقت کا خاتمہ کر کے ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اگر لارڈ جیکسن ہلاک ہو جائے تو مجھے معلوم ہے کہ کابوس جادو کے دونوں پر ٹوٹ جائیں گے اور پھر اس کا صرف ڈھانچہ باقی رہ جائے گا جسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا اچانک عمران کی ناک سے ایک نامانوس سی بو ٹکرائی تو عمران نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازے کے کی ہول سے کوئی دھواں وغیرہ اندر آتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ذہن کو بلینک کرنے کی کوشش کی۔ عمران صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک عمران کے سروں میں اپنے ساتھیوں کی ڈوبتی ہوئی آوازیں پڑی اور پھر عمران کو اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کوئی بم پھٹ پڑا ہو۔ اس کے ساتھ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، پھر جس طرح تاریکی میں پہلی روشنی پھیلتی ہے اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی پھوٹی اور پھر یہ روشنی تیز ہوتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد عمران نے آنکھیں کھول دی، لیکن آنکھیں کھلتے ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ہوٹل کے کمرے میں موجود پانے کی بجائے کافی بڑے حال نما کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے گردن گھمائی تو دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی جس کے جسم پر نامکمل لباس تھا بے ہوش پڑی ہوئی تھی، جبکہ باقی کرسیوں پر اس کے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ عمران ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔
इस हालनुमा कमरे में ना कोई दरवाज़ा था, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रोशनदान। अलबत्ता छत पर से दो जगहों से रोशनी इस तरह आ रही थी जैसे वहां छत के अंदर कहीं तेज बल्ब मौजूद हों। अलबत्ता अंदर की तरफ दीवारों में दो दरवाजे मौजूद थे, जिनमें से एक पर बात के अल्फाज नुमाया थे और दूसरे पर किचन के अल्फाज नजर आ रहे थे। इमरान आगे बढ़ा। इसने हाथ का दरवाज़ा खुला और अंदर झांका तो ये एक जदीद बात था। इमरान ने उसे बंद किया और फिर किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो ये जदीद एक्रीमियन किचन था। कमाल है, यहाँ तो मेज़बानी के तमाम लवाजमात भी मुहैया कर दिए गए हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। उसके तमाम साथियों के जिस्मों पर हरकत के तासुरात नुमाया हो गए थे। अलबत्ता वो लड़की वैसे ही बेहोश पड़ी हुई थी। इमरान ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई ऐसा कपड़ा नजर न आया जो वो इस लड़की पर डाल देता। लड़की मकामी ही थी और चेहरे से खासी मासूम नजर आ रही थी। ये क्या मतलब? अचानक सफदर की आवाज़ सुनाई दी। मतलब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इमरान ने कहा। तो सफदर घुमाई तो एक मासूम लड़की को देखकर वो बेख्तियार उछल पड़ा। ये कौन है? हम कहाँ हैं? सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि ये जवान लड़की है और कहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं, इमरान ने जवाब दिया। और फिर एक एक करके इसके सारे साथी होश में आ गए और अब इस लड़की के जिस्म में भी हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए। फिर हर साथी ने होश में आने के बाद एक जैसे ही सवाल किए, बॉस हम एक बार फिर किसी शैतान के कब्जे में आ गए हैं। मुझे यहाँ शैतान की बू महसूस हो रही है। जोसेफ ने होश में आते ही बड़े चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। जाहिर है बुजुर्गों के कौल सदियों के तजुर्बात पर मबनी होते हैं और बुजुर्गों का कौल है कि जहाँ जवान मर्द और जवान औरत इकट्ठे मौजूद हों वहाँ लाजिमन शैतान भी मौजूद होता है। और यहाँ तो 5 जवान मर्द और 1 जवान औरत है, यहाँ तो इकट्ठे 5 शैतान मौजूद होने चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या? मैं कहाँ हूँ? क्या मतलब? ये सब क्या है? अचानक इस लड़की ने एक झटके से उठते हुए कहा। उसके साथ जब उसकी नज़र इमरान उसके साथियों पर पड़ी तो उसका जिस्म बेख्तियार सिमट सा गया। उसके चेहरे पर शर्म और झिझक के तासुरात उभर आए। सफदर उसे अपना कोट दे दो, इमरान ने सफदर से कहा। तो सफदर ने अस्बात में सर हिलाते हुए कोट उतारा और लड़की की तरफ बढ़ा दिया। इसे पहन लो, इस तरह काफ़ी हद तक तुम्हारे लिबास की कमी पूरी हो जाएगी, इमरान ने कहा। तो लड़की ने जल्दी से कोट लेकर पहन लिया और फिर इस तरह कोट को उसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया जैसे वो अपने आप को पूरी तरह इस कोट में छुपा लेना चाहती हो। उसकी इस फितरी अंदाज की वजह से इमरान के चेहरे पर उसके लिए तहसीन के तासुरात उभर आए। तुम कौन हो? ये मैं कहाँ हूँ? क्या मतलब? मैं तो अपने बेडरूम में थी, लड़की ने हैरत और खौफ के मिले जुले अंदाज में कहा। तुम अपना तारुफ कराओ, इमरान ने कहा। तारुफ? मगर तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? लड़की ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। हम पाकिस्तानी हैं और हम यहाँ जादूगरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इमरान ने कहा। पाकिस्तानी? जादूगरों के खिलाफ? ओह, मगर मेरा जादूगरों से क्या ताल्लुक? लड़की ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। इसलिए तो कह रहा हूं कि तुम अपना तारुफ कराओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम गुलेरिया है। मेरे वालिद लॉर्ड गैम्बर्ट कब्रस के कदीम जागीरदाराना खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमारा कब्रस में शानदार महल है, गैम्बर मैंशन उसका नाम है। मैं अपने वालिद की इकलौती बेटी हूँ। मेरे वालिद 2 साल कबल वफात पा गए थे। मैं अपने बेडरूम में सोई हुई थी कि अब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ हूँ और तुम लोगों को भी यहाँ मौजूद हो। ये सब क्या है? तुम जादूगरों की बात कर रहे हो? क्या मतलब? जादूगरों का क्या मतलब? ग्लोरिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम वाकई ही बहुत अच्छी अदाकारा हो गुलेरिया, या जो भी तुम्हारा नाम है, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने जो कुछ कहा है वो गलत है। मेरे अंदर झूठ और सच को पहचानने की एक खास हिस्स कुदरत की तरफ से मौजूद है, इसलिए जो सच है वो बता दो, वरना दूसरी सूरत में तुम मेरे इस अफ्रीकी साथी को देख रही हो, ये एक लम्हे में तुम्हारे हलक से सच उगलवा लेगा। इमरान का लहजा यकलक सर्द हो गया। दूसरे लम्हे में लड़की ने बेख्तियार खौफ से चीखना शुरू कर दिया। वो इस तरह खौफजदा हो गई थी जैसे इमरान ने उसे कत्ल कर देने की धमकी दे दी हो। बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं सच कह रही हूँ। लड़की ने यकलक दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोना शुरू कर दिया जैसे कोई मासूम बच्ची बुरी तरह रोना शुरू कर देती है। इमरान साहब, ये लड़की गलत नहीं हो सकती, सफदर ने कहा। जोसेफ, तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। बॉस, ये लड़की शैतान नहीं है, जोसेफ ने बड़े साफ और सीधे लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर ये झूठ क्यों बोल रही है? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे मेरे मेंशन में भिजवा दो, मैं झूठ नहीं बोल रही।
گلوریا نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ لڑکی کا یہ انداز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم خود یہاں ہوٹل کے کمرے سے لائے گئے ہیں، ہم تمہیں کہاں پہنچا سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں یہاں ہمارے درمیان لانے کا آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ عمران نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، باس، میں نے تو کوشش کی ہے کہ کسی طرح وچ ڈاکٹر جوشانی سے رابطہ کروں، کیونکہ وہ قیدیوں کو ان کی صحیح سمت رہنمائی کرنے کا ماہر ہے، لیکن یہاں میری سوچ کام ہی نہیں کر رہی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہاں دیواروں سے باہر سوچ نکل ہی نہیں رہی۔ جوزف نے کہا، اوہ، پھر تمہارا اندازہ درست ہے، یہ جگہ بھی اس شیطانی کارخانے کا ہی حصہ ہے۔ جس طرح ہمیں اس شیطانی جزیرے پر پھینکا گیا تھا، اس طرح یہاں قید کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ گلوریا کا حسن ہمیں متاثر کر دے گا، لیکن انہوں نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا۔ گلوریا تو خود شرم اور حجاب سے سمٹی بیٹھی ہے، یہ کس کو کیا متاثر کرے گی؟ عمران نے کہا، عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچنی چاہیے۔ ہم کب تک یہاں رہ سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا، یہاں جدید کچن اور جدید بات دونوں موجود ہیں، اور لازماً کچن میں کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں موجود ہوگا۔ اس لحاظ سے تو ہمارے میزبانوں نے ہمیں یہاں طویل عرصے تک رکھنے کا پلان بنایا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس لڑکی گلوریا کی یہاں موجودگی سے وہ کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عمران نے پاکیزیائی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ اس لڑکی کی موجودگی سے ہماری پاکیزگی کے حصار کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، وہ کس طرح؟ یہ لڑکی خود پاکیزگی کے حصار میں سمٹ رہی ہے، حالانکہ قبرص انتہائی آزاد خیال ملک ہے۔ وہاں کی ایک رئیس زادی کا یہ انداز فطرت نہیں ہو سکتا۔ جس انداز میں یہ لڑکی سمٹ رہی ہے، ایسی لڑکیاں کسی مشرقی ملک کی تو ہو سکتی ہیں، کم از کم قبرص کی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ عمران نے جواب دیا، باس، آپ مجھے اجازت دیں، میں ابھی اس سے اصلیت معلوم کر لیتا ہوں۔ جوزف نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے ابھی کچھ دیر بعد سامنے آ جائے گا۔ انسان غیر فطری انداز میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ عمران نے کہا، تم کس زبان میں باتیں کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میرے ساتھ باتیں کرو پلیز، مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا ہے، جبکہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے تمہیں یہاں کوئی خوف ہی محسوس نہیں ہو رہا۔ آخر میں یہاں کیوں ہوں اور کون لایا ہے مجھے یہاں؟ لڑکی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کیوں ہیں۔ ایک منٹ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم پاکیزیائی ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے اب صفدر، کیپٹن شکیل اور صدیق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میرا نام صفدر ہے، یہ کیپٹن شکیل اور یہ صدیقی ہیں جو باتھ روم میں گئے ہیں۔ وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ان کا نام علی عمران ہے، اور یہ جوزف ہے، عمران صاحب کا ساتھی۔ صفدر نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، وہ جادوگروں کی کیا بات ہے؟ کیا آپ بھی جادوگر ہیں؟ گلوریا نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ بغداد میں ایک شیطانی ٹولہ ہے جو لوگوں کو مخصوص جادو سے گمراہ کرتا ہے، اسے کابوس جادو کہا جاتا ہے، اور اب یہ ٹولہ یہودیوں کے ساتھ مل کر عالم اسلام کے خلاف انتہائی بھیانک سازش کر رہا ہے، اور ہم نے اس سازش کو ناکام بنانا ہے، اس لیے جادو کا ذکر ہمارے لیڈر نے کیا ہے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، مگر میں یہاں کیوں ہوں؟ میرا اس سارے سلسلے سے کیا تعلق ہے؟ گلوریا نے کہا، ہمیں خود اس بارے میں معلوم نہیں ہے، آپ کو کیا بتائیں؟ صفدر نے کاندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے باتھ روم میں سے باہر آ گیا اور واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا میں باتھ روم جا سکتی ہوں؟ گلوریا نے اس طرح عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جیسے کوئی قیدی اپنے آقا سے اجازت مانگتا ہو۔ ارے تم یہاں ہماری قیدی نہیں ہو، جس طرح ہم ہیں اس طرح تم ہو، اس لیے کہیں آنے جانے میں ہماری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو گلوریا اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عمران صاحب، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صفدر نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں مراقبہ کروں، شاید کچھ معلوم ہو جائے۔ عمران نے کہا، مراقبہ یا استخارہ؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، استخارہ نہیں، مراقبہ۔ اپنے ذہن کو خالی کر کے اس نقطے پر مرکوز کروں گا، ہم یہاں کیوں ہیں اور یہ ساری صورتحال کیا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی اشارہ قدرت کی طرف سے مل ہی جائے گا۔ عمران نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر دی۔ باقی ساتھی خاموش بیٹھے رہے، لیکن تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد جب عمران نے آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے پر ناکامی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے کہا، جوزف درست کہہ رہا ہے، اس کمرے سے باہر ہمارے خیالات نہیں جا سکتے اور نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے۔ اوہ،
وہ گلوریا کہاں ہے؟ کیا وہ باتھ روم میں سے واپس نہیں آئی؟ عمران نے کہا اور سب بے اختیار چونک پڑے۔ ہاں وہ تو واپس نہیں آئی، صفدر نے کہا۔ اتنی دیر؟ عمران نے کہا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور گلوریا ہاتھ میں صفدر کا کوٹ اٹھائے باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کی بجائے انتہائی اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ کوٹ کا شکریہ مسٹر صفدر، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، گلوریا نے کوٹ صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلتی ہوئی مڑ کر خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران سمیت سب کی نظریں گلوریا پر جمی ہوئی تھی۔ کیا شرم، جھجک، خوف اور حیرت سب کچھ باتھ روم میں چھوڑ آئی ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں مسٹر عمران، میں نے غور کیا ہے اور مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور اب میں مطمئن ہوں، ورنہ پہلے میں واقعی انتہائی خوف زدہ ہو گئی تھی، گلوریا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھ میں آ گیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی سمجھا دو، عمران نے کہا۔ چند روز پہلے میری ملاقات ریڈ کلب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نیل منی سے ہوئی تھی۔ وہاں باتوں باتوں میں یہ ذکر چھڑ گیا تھا کہ عورت چاہے کسی قدر خوبصورت اور متناسب جسم کی مالک ہو، لیکن بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو کسی صورت بھی اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کا کردار ٹھوس ہوتا ہے کہ دنیا کی حسین سے حسین عورت بھی انہیں کسی طرح متاثر نہیں کر سکتی۔ میں نے اس بات پر اختلاف کیا کیونکہ میرا دعویٰ تھا کہ مجھے دیکھ کر مرد مجھ سے نظریں نہیں ہٹا سکتے۔ میں نے انہیں چیلنج کر دیا، جس کے نتیجے میں اس عورت نیل منی نے کہا کہ وہ جلد ہی انتظام کرے گی کہ مجھے مردوں کے ایسے گروپ کے ساتھ کچھ روز گزارنے کا موقع مل جائے۔ یہی اس کا مقصد تھا اور میں نے یہ بات تسلیم کر لی۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اب باتھ روم میں اچانک مجھے اس بات کا خیال آیا کہ اب تک آپ تمام مردوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس انداز میں نیل منی نے اس سے چیلنج کے سلسلے میں ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اور مردوں کا وہ روپ آپ کا ہے، کیونکہ پہلے آپ مردوں کو یہاں اکیلے دیکھ کر میں بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی کہ نہ جانے آپ میرا کیا حشر کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے اس سے مجھے حوصلہ ملا ہے۔ اب مجھے آپ لوگوں سے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ اب میں اپنے چیلنج کا نتیجہ دیکھوں گی، گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیل منی نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ مردوں کا یہ گروپ عورتوں سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ بات تو اس نے نہیں بتائی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ آپ سب تو بے حد اچھے ہیں اور ٹھوس کردار کے لوگ ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی لڑکی یا عورت کو ہلاک کر دیں۔ گلوریا کے لہجے میں ایک بار پھر خوف کی لرزش نمایاں ہو گئی۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ ہم ٹھوس کردار کے مالک ہیں تو پھر ٹھوس کردار میں سچ بولنا اور سچ سننا بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی ڈرامائی کہانیوں سے ہٹ کر جو کچھ سچ ہے وہ بتا دو، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا تو گلوریا ایک بار پھر چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ گلوریا نے کہا۔ عمران صاحب، جب اس نے سب کچھ بتا دیا ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ آپ اس کے منہ سے یہ سب کچھ واضح طور پر سننا چاہتے ہیں؟ اچانک صدیقی نے کہا۔ اچھا چلو تم بتا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے عمران صاحب کہ ہمیں اس ہوٹل سے گیس کے ذریعے بے ہوش کر کے یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمیں نوجوان و خوبصورت لڑکی کو اپنے درمیان پا کر خود ہی اپنا پاکیزگی کا حصار ختم کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ان شیطانی طاقتوں کو ہم پر قابو پانے کا موقع مل جائے۔ یہ لڑکی اگر براہ راست شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے تب بھی ان کے ساتھ شامل ضرور ہے۔ میرے خیال میں پہلے اس نے شرم اور جھجک کا مظاہرہ اس لیے کیا تھا کہ اس طرح یہ ہم پر اثر ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ انتہائی پاکیزہ کردار اور خیالات کی مالک ہے، لیکن جب اس نے اپنے اس ایکشن کا کوئی رد عمل نہ دیکھا تو اب یہ کھل کر سامنے آ گئی۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، صدیقی نے پاکیشیائی زبان سے تفصیل سی بات کرتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ جبکہ باقی ساتھیوں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ گڈ شو صدیقی، تو واقعی اب اصل چیف بن گئے ہو، اب گہرائی میں سوچنا تم نے شروع کر دیا ہے۔ گڈ شو، اس لیے تو میں نے اسے موت کی دھمکی دی تھی، میں دراصل اس کے منہ سے یہ سب کچھ کہلوا کر آپ لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا تھا، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ کو شک تھا عمران صاحب کہ ہم میں سے کوئی اس پر ریشائے ختمی ہو سکتا ہے؟ صفدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ریشائے ختمی نہ صحیح، ریشائے ہضمی صحیح، صدیقی نے ایک لفظ خیالات کا استعمال کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی کو اس لیے یہاں رکھا گیا ہے کہ چلو ہم جسمانی طور پر اگر ٹھوس کردار کے مالک ہیں تو ہو سکتا ہے ذہنی طور پر غلط واقعہ ہوئے ہوں اور اسے دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں جس سے ہماری ذہنی پاکیزگی کے حصار کو توڑا جا سکتا ہو، اور اس طرح شیطانی طاقتیں ہمارے اوپر قبضہ کر کے ہمیں شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی۔ اب آخری بات سن لو، اگر تم میں سے کسی کو اپنے اوپر کسی قسم کا شک ہو تو مجھے اشارہ کر دو، میں اس کی گردن ابھی توڑ دوں گا کیونکہ میں دوسری صورت برداشت نہیں کر سکتا، عمران نے یکلخت خشک لہجے میں کہا۔
آپ ہمارے بارے میں بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بےحد کرم ہے اور یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ وہ ہمیں ہر میدان میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ البتہ آپ جوزف کے بارے میں سوچ لیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جوزف مسلسل اسے نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے جوزف اس کی ہر حرکت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لے رہا ہو، اور یہ اچھا آثار نہیں ہے۔ صفدر نے کہا تو سب اختیار ہنس پڑے۔ جوزف کے لیے سفید رنگ میں کوئی جاذبیت نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی طرف سے بے فکر رہو۔ البتہ وہ اسے اس انداز میں اس لیے جانچ رہا ہے کہ اس لڑکی میں اسے شیطان کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود اسے یہاں شیطان کی موجودگی مسلسل محسوس ہو رہی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر اس لڑکی کا واقعی ہی خاتمہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہم کم از کم اس ذہنی خلش سے تو نجات پا لیں گے۔ صفدر نے کہا، نہیں، کسی بے گناہ کی ہلاکت اس مشن کے دوران ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی یہ لڑکی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے اسے نظر انداز کر دو، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ گلوریا کو یہاں سے باہر جانے کا راستہ معلوم ہے۔ اس کا رابطہ لامحالہ کسی نہ کسی انداز میں شیطانی قوتوں سے قائم ہوگا، جنہوں نے یہاں ہمارے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ اگر اس پر سختی کی جائے تو ہمیں راستہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، عمران صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر یہ ہمیں اس انداز میں بے ہوش کر سکتے تھے تو ہمیں وہیں کرسیوں سے بھی باندھا جا سکتا تھا۔ ایسی صورت میں تو ہمارا پاکیزگی کا حصار ہمارے کسی کام نہ آ سکتا تھا، پھر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ طاقتیں ہماری خوش قسمتی سے سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہیں، ورنہ سبقت لے جاتی۔ حقیقت یہی ہے کہ ان سے پہلے، بہت پہلے شاید غلطی ہوئی ہے کہ نہ خود کھا سکتی ہیں برائیاں، نہ کسی پر گولیوں کا استعمال کر سکتی ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا تھا اربل اور ہارپ کو سامنے لا کر، لیکن پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اربل اور ہارپ کی ناکامی سے وہ اپنے طور پر سمجھ گئے کہ ہمارا اس انداز میں خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، پھر اب آپ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صفدر نے کہا، مس گلوریا، کیا تم لارڈ جیکسن سے میری بات کرا سکتی ہو؟ عمران نے گلوریا سے مخاطب ہو کر اس کی زبان میں کہا تو خاموش بیٹھی ہوئی گلوریا بے اختیار اچھل پڑی۔ لارڈ جیکسن؟ مگر وہ کون ہے؟ گلوریا نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اتنی اداکاری کرو گلوریا جتنی تم نبھا سکو۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا تعلق معمار سے نہیں بلکہ لارڈ جیکسن سے ہے، اور یقیناً یہ سارا سیٹ اپ بھی لارڈ جیکسن نے کیا ہوگا۔ ہم اس سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے ایک ایسا سودا کر سکیں جس میں کابوس جادو بھی نقصان سے بچ جائے اور معاملہ بھی ختم ہو جائے، ورنہ اسے یہ معلوم ہے، اور تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، کہ ان بچوں جیسی حرکتوں سے ہمیں اس مشن سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر میرا تو کوئی تعلق لارڈ جیکسن سے نہیں ہے، میں تو اس کا نام بھی پہلی بار سن رہی ہوں۔ گلوریا نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو اور کہو کہ اگر میں لارڈ جیکسن کو نہیں جانتی تو میرا سر میری گردن سے علیحدہ ہو جائے۔ عمران نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں ایسا کیوں کروں؟ گلوریا نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جوزف۔ عمران نے یکلخت جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور دوسرے لمحے جوزف جو خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا کسی تیز رفتار شکاری پرندے کی طرح یکلخت گوریا پر جھپٹ پڑا، اور کمرہ گلوریا کی حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ دوسرے لمحے گوریا منہ کے بل فرش پر پڑی ہوئی تھی اور جوزف نے اس کی گردن پر پیر رکھا ہوا تھا۔ خبردار اگر حرکت کی تو ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا، جوزف نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے سچ اگلواؤ، میں لارڈ جیکسن سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ بولو، کیا تم لارڈ جیکسن سے رابطہ قائم کرتی ہو یا میں تمہارا خاتمہ کر دوں؟ جوزف نے پیر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، پلیز چھوڑ دو، میں کراتی ہوں رابطہ، مجھے چھوڑ دو، گلوریا نے گھکیاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کراؤ جلدی ورنہ، جوزف نے اور زیادہ زور سے پیر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اور کمرہ یکلخت گلوریا کی حلق سے نکلنے والی عجیب سی چیخ سے گونج اٹھا۔ لارڈ جیکسن، لارڈ جیکسن، مجھے ان سے بچاؤ، مجھے ان کے پنجے سے چھڑاؤ۔ چیخ کے ساتھ ہی عجیب سی بھیجی بھیجی سی آواز سنائی تھی، عمران، میں لارڈ جیکسن بول رہا ہوں۔ اچانک کمرے میں ایک بھاری سی آواز سنائی تھی، لارڈ جیکسن، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہم سے بالشافہ مقابلہ بیٹھ کر بات کر لو؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ لارڈ جیکسن کی آواز سنائی دی۔ میں تم سے یہودیوں کی سازش کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں کابوس جادو سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسے جادو، ایسے نظام تو ازل سے مشہور بھی ہیں، اور نئے نظام بنتے رہتے ہیں اور پرانے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے کیونکہ یہ دنیا بہرحال خیر و شر کی آویزش پر ہی مبنی ہے، لیکن ہمیں اصل دلچسپی اس سازش سے ہے جو یہودی تمہارے ساتھ مل کر عالم اسلام کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ تم بھی بڑے نقصان سے بچ جاؤ اور ہمارا مشن بھی پورا ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تم نیلمنی کو چھوڑ دو، یہ تمہیں میرے پاس لے آئے گی، لیکن تم اکیلے آؤ گے، تمہارے ساتھی ساتھ نہیں آئیں گے، لارڈ جیکسن نے جواب دیا۔
मैं अपने साथियों की जमानत देता हूं कि वो मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारे खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल वो मेरे साथी हैं, इसलिए इस मुलाकात में उनका साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़ाती तौर पर इस मिशन पर काम नहीं कर रहे, बल्कि हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तरफ से काम कर रहे हैं, और इस सूरत में मैं अलहदा कोई हैसियत नहीं रखता। इमरान ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन ये सुन लो कि अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसके नताइज के जिम्मेदार भी तुम हो। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और मुसलमान कभी धोखा या फरेब से काम नहीं किया करते, इसलिए हमने जो कुछ भी करना होगा खुले आम करेंगे, इसलिए जहन से ये बात निकाल दो। इमरान ने कहा, ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, जोसेफ पैर हटा लो। इमरान ने कहा तो जोसेफ ने फर्श पर पड़े टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ी हुई ग्लोरिया की गर्दन से पैर हटा दिया और ग्लोरिया उठकर खड़ी हो गई। उसका खूबसूरत चेहरा अब खासी हद तक बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। वो बड़ी कीना तो उस नजरों से इमरान को देख रही थी। तो तुम्हारा नाम नैलमनी है और तुम काबूस जादू की कोई ताकत हो। मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि सच बोल दो, लेकिन तुमने खुद ही हमें इस सलूक पर मजबूर किया है। इमरान ने कहा, मैं ताकत नहीं हूं बल्कि इंसान हूं, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं तुम्हारे जहनों पर कब्जा कर लूंगी, लेकिन मैंने देख लिया है कि तुम खुद इंसान नहीं हो, तुम इंसानों से हटकर कुछ और हो, वरना इंसान मुझे देखकर इस तरह लाताल्लुक नहीं रह सकते। ग्लोरिया ने कहा तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। Like, comment, share, press the bell icon.